اگر آپ نے آج تک سورۃ الاعلیٰ کو بس ایک چھوٹی سی سورت سمجھ کر پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کا ایک بہت بڑا راز مس کر دیا ہو۔ کیا واقعی تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ صرف ایک سورت میں موجود ہے یا یہ صرف ایک پاورفل کلیم ہے؟ آج ہم اس حقیقت کو ایکسپوز بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، بغیر اندھی تقلید کے اور صرف قرآن اور اوتھینٹک ریفرنس کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ اگلی سورت قرآن حکیم کی اگر میں کہوں کہ جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس میں کئی مضامین کور ہیں، گھنٹوں صرف اس سورت کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ، یہ دونوں اکٹھی صورتیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر تذکیر ہے، نصیحت ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بڑی جاندار صورتیں، چونکہ عید کا دن بھی واعظ کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جمعے کے ٹائم میں زور کی نماز اللہ نے ختم کر دیا اور زور کی 4 فرض کی بجائے 2 فرض کر دی، کیونکہ وہ تذکیر کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری یا بھیڑ ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس سے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس حال میں کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس کا یعنی نام اس اسپیشل پروٹوکول میں جمعے کے لیے نہیں لکھا جاتا، بس وہ صرف ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، نصیحت، یعنی جو خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے وہ جو واعظ و بیان کرتا ہے، واعظ و نصیحت، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس واعظ و نصیحت سے مراد قرآن ہی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کے دن کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی سورہ قاف، سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں نے وہ پوری کور کی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 59 کے اندر، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، مسئلہ نمبر 59 سورہ قاف میں نے پوری کور کی ہے اس میں۔ تو نبی علیہ السلام کی تقریر، آپ کی واعظ و نصیحت قرآن ہی ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اسی سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ النام میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھمائی ہوئی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تو ٹیکسٹ بک قرآن ہے، اسی سے واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، اسی کے ذیل میں حدیث بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن قرآن پس پش جا چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تذکیر ہوتی تھی سورۃ الاعلیٰ کے ذریعے، اور مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس کی پہلی آیت پڑھتے تھے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ علیہ السلام اس کو فوراً رسپانس کر کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے نام کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، پھر نماز میں جتنی تکبیرات انتقال ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ٹائلٹ میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رات کو سونے لگتے ہیں تو اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہیں، یہ اذکار اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ تو اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس کے نام کی۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ، اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا ربک الاعلیٰ، اس رب کی پاکی بیان کریں جو بہت اونچا برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، اس کو بالکل فائنل ٹچز دے کر زبردست چیز بنائی۔
والذی قدر فہدی، اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت دی، مخلوقات کو قوت دی اور ہدایت، یعنی اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو جبلی ہدایت بھی دے دی۔ آپ یہ دیکھیں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں تخلیق کے بارے میں۔ نمبر 1، اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، خلق فسوّا، اور اس کے بعد اس کا تسویہ کیا، نوک پلک درست کی۔ والذی قدر فہدی، اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا اور اسے جبلی ہدایت دی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل اس کو ٹچز دے کے بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی نوک پلک درست کی ہے، ورنہ یہ کوئی الٹ ٹپ تو نہیں بنا ہوا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کان، پوری اس کی ڈیزائننگ کی ہے، یہ اس کا تسویہ کیا، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ہر ایک چیز کا ایک سائز ہے، پھر اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ انسان اڑ نہیں سکتا، چڑیا اڑ سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے مقرر کیا، اس کے لیے وہ اندازہ مقرر کیا، اور سب سے بڑھ کر فہدا، اسے جبلی ہدایت دی ہے۔ یعنی بکری کو جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی، اور شیر کو جبلی ہدایت یعنی قدرتاً انسٹنکٹ اس کو یہ دی ہے کہ وہ گوشت کی طرف جائے گا، سبزی کی طرف نہیں جائے گا۔ چوزہ آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتہ ہے میں نے دانہ چگنا ہے اپنی چونچ سے، اس کے دماغ میں بھی نہیں کہیں آتا کہ میں نے اپنے پنجے استعمال کر کے منہ میں ڈالنا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو درندے ہیں پرندوں میں سے گوشت خور، وہ شکار جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر گوشت خور جو ہیں جاندار، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانت دیے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں دیے ہوئے، سبزی خور کو نکیلے دانت ان کے نہیں ہیں۔ یہ جبلی ہدایت ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ وہ بولنا تو سیکھتا ہے جا کے کہیں 3 4 5 سال کی عمر میں، اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو 10 12 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کو یہ سمجھانا شروع کر دے کوئی کہ اس نے فیڈر سے دودھ کیسے پینا ہے، تو پھر آپ تو سمجھا بیٹھے۔ یہ اللہ نے جبلی ہدایت دی ہے اسے۔ مگرمچھ کا بچہ آپ دیکھیں بمشکل جو ہے نا یہ 1 انگلی جتنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا کہ تیری سیفٹی پانی کے اندر ہے۔ کئی راستے میں شکار ہو جاتے ہیں پرندوں کے، چند ایک بچے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر پانی میں بھی کتنے خطرات ہیں، ورنہ دنیا میں پانیوں میں مگرمچھ ہی ہوتے ہیں جتنے وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ سانپ ہیں جس طرح، چند ایک بچتے ہیں، لیکن وہ جبلی ہدایت کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چارے کو نکالا، یعنی جو تخلیق مخلوقات کو تخلیق کیا، ان کی خوراک بھی زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ انسان کی خوراک بھی زمین سے ہے، جانداروں کی بھی سے، اور وہ چارہ ہے جو نکالا جاتا ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر ہم نے اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو کچھ باقیات ہوتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، ایون ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی فضلہ بن کے اسی زمین میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فوڈ سائیکل رکھا ہوا ہے، اور پھر اسی زمین کو زرخیز کرتا ہے، اور اس طرح معاملات چلتے جاتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، پس آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، بجوز اس کے جو اللہ چاہے گا۔ اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں، آپ علیہ السلام نماز بھول گئے، 2 فرض پڑھ کے اسلام پھیر دیے، مسجد سے باہر نکل گئے، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ یہ پتہ بھی نہیں میں بھول گیا ہوں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ پھر آپ نے باقی اصحاب سے پوچھا، ان کا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 فرض پڑھائے ہیں، تو آپ واپس آئے، باقی کے 2 فرض پڑھائے، اینڈ پہ سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور جب یوں بھول جاؤں تو یاد کروا دیا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ جو مقتدیوں میں عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کی غلطی پر اس سے مطلع کریں گی، اور مرد جو ہے سبحان اللہ کہہ کے کریں گے۔ تو یہاں اسپیسیفکلی ویسے قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ ایسا ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام یوں قرآن بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے آپ کو یعنی بھول جاتے تھے، اور صحابہ کرام یعنی جو آپ کے ہی شاگرد تھے کبھی آپ کو یاد کروا دیتے تھے۔ پرفیکٹ صرف اللہ ہے جی، مخلوق پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو موت آ جائے، جو روٹی کا محتاج ہو، کھانے کا بھی اور بعد میں نکالنے کا بھی، پیشاب کا بھی محتاج ہو، اور نیند کا محتاج ہو، وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا کوئی انسان آزاد نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے۔ نمبر 1 موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کو نہیں آنی۔ نمبر 2 روٹی کا محتاج، کھانے کا محتاج، کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ نمبر 3 نیند،
اللہ تو فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند سے کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بلکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آپ اگلے 24 گھنٹے پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز جو کھایا پیا ہے اس کو باہر نکالنا، پیشاب اگر کسی کا رک جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں ایک ہم کھانے کے محتاج ہیں، اس کے بعد نکالنے کے بھی محتاج ہیں، اور ابھی تو میں وہ کمپلیکس چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کھانا پیشاب کیسے بنتا ہے، اس کھانے میں سے انسان کے جسم کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ الگ ہونا اور ہمارے خون کا حصہ بننا جس سے ہماری نشو نما ہوتی ہے، وہ اتنا کمپلیکس پروسیس ہے کہ امیجن نہیں کو کر سکتا۔ اس پورے سینیریو کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بزرگ نے زمین و آسمان تھامے ہوئے ہیں، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے راوی کا پل بچا لیا ہے، یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے یعنی سمندر روک کے رکھا ہوا ہے، اور سر کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ کا پیشاب بند ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دم ڈلوائیں، ان کے پیشاب بند ہوتے ہیں تو یہ آغا خان میں جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے آج تک سنا ہے کوئی بزرگ بیمار ہوا ہو اور اسے کسی مزار پہ لے کے گئے ہوں، اسپتال لے کے جاتے ہیں سیدھے، اور تو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں مسئلہ نہیں حل ہو رہا فلاں مزار تک رک جاؤ۔ میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ وہ بیمار ہوا اور اس کے مریض اسے شفا انٹرنیشنل میں یا آغا خان میں نہ لے گئے ہوں، تو ادھر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس کو مزار پہ لے کے جائیں نا، تو روحانی پیشن کرائیں بزرگوں سے جا کے، تو پوری زندگی قبروں والوں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، جب ان پہ آفت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو سر پھر لوگوں کو پھر ڈاکٹروں سے ہی جوڑا کریں، قبروں والوں سے نہ جوڑا کریں، سب کہانیاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ اچھا، اس میں قرآن کے ناسخ و منسوخ کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، قرآن میں ناسخ و منسوخ۔ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کی قرات بھی منسوخ ہو چکی ہے، وہ آیات تو ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جن کے احکام منسوخ ہوئے ہیں لیکن آیات قرآن میں موجود ہیں، لیکن قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جو نہ صرف اس کی قرات منسوخ ہوئی ہے بلکہ وہ مصحف کے اندر موجود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ والا حصہ محو کروا دیا۔ تو یہ آیت بھی اس کو سپورٹیو ہے۔ ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 بھی سپورٹیو ہے نا، کہ ہم کوئی آیت آپ علیہ السلام کو بھلا دیں یا محو کر دیں تو اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آئیں گے، اور یہ آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ باقی میں نے اس میں بتایا تھا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب آپ پڑھ لیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو جہری چیزیں ہیں اور جو چھپی ہوئی، یعنی جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیں گے آسان شریعت پر عمل، آپ کے لیے آسانی آ جائیں گی۔ مشکل کا وقت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہے، ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو رہا ہو۔ قیامت مضمر ہے اس آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو۔ ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے۔ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے، اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کوئی مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے۔ واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو، جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا، یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا جائے دفعہ۔ اللہ بے نیاز ہے نا۔ پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ صرف بات پہنچائیں۔ اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں۔ سیذکر من یخشیٰ، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا۔
آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے. اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. آیت نمبر ہے 123. آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے. مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یہ ہے جناب اللہ کا غصہ. موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا. قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے. جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے. جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی. موت ہی ختم کر دی. کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے. واہ جی واہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی. ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے. وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہے ان سے اجتناب کرو. عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے. عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو. اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا، اس کی وجہ سے پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا. اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ترجیح ہے. یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا 1 لاکھ روپیہ ملے گا، سارے پہنچ جائیں گے. دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو. اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں.
نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھنس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. دنیا جو کہ نقد ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. آخرت ادھار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا دیکھی جائے گی. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اینڈ تے چھاڑ ہی دینا ہے. اور یار اللہ نے ساڑی نماز نہیں چاہیے دیا بھائی، یہ سارے کے سارے ایک لیم ایکسکیوزز اور عجیب و غریب جملے بول کے تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کے لیے محنت کی جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ، نہ ختم ہونے والی. بہتر بھی ہے، بہتر کس اعتبار سے ہے؟ نہ موت ہے ادھر، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی. نمبر 2، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے. نمبر 3، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. اور نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جسے ناراضگی ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں اجازت ہے. مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں، جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑا پہنایا جائے گا. جنت میں داڑھی بھی کوئی نہیں. دنیا میں داڑھی رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. ماں دودھ نہیں بخش دی، وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، جس میں وہ خدا کی محتاج تھی، اور اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے. عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو بہت اون کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے. ذریعہ ضرور اللہ بنا دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی ہم نے نازل کی تھی. کون سی بات جو پہلے گزری ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی. ساری الہامی کتابوں کا لب لباب نچوڑ یہی جملہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو. یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی تمام الہامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے. اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے، اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے. اور نمبر 2، اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے، یہ دنیا، شیطان، یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی زندگی ہے. شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا. شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں، ہرڈلز عبور کرنی پڑیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں. یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گر جائے گا. اندر پہنچ کے اٹریکٹیو نہیں ہے، باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ نے جوڑ دی ہیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے. انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. تو چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے جنت کو دیکھو. تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. جنت تک پہنچنے کے لیے
نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، حلال و حرام کی تمیز سے گزرنا پڑے گا، رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی، جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا. جب حضرت جبرائیل واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو، اور نظر آ رہا ہے. پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھو. دوزخ دیکھ کے ان کو ہو اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آپ ذرا دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیزوں، شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا. ان دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا، اور نقد بھی ہے لذت. دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکی سوکی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ آخرت میں آئے گا انشاءاللہ. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا. اتنی ڈائریکشن رکھ دی دوزخ کی طرف. تو یہی تو امتحان ہے نا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا. امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا ہے، وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 4 سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے؟ آئے تھے، رکھے تھے، گزر گئے. لیکن وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے، اللہ نے یاد رکھے ہوئے کہ اس نے کیا تکلیف کاٹی تھی. اس کے برعکس گناہ، اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن گناہ آج تک باقی ہے. نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے ہیں جو آپ نے تکلیف اٹھائی تھی، اور گناہ کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وقت کے ساتھ. آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس چیز کی جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا، بڑا ٹیسٹی تھا، آج بھی میرے منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے. آیا، ختم ہوا، نکل گیا. لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے رہے ہمیشہ، ایسا بھی نہیں، وقتی ہوتی ہے. نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتی ہے. برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. اب انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. اور یہاں ایک بہت اسٹرانگ کلیم کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ سورہ الاعلیٰ میں پریویس اسکرپچر کا خلاصہ موجود ہے. یہ بات انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہی باتیں پہلے صحیفوں میں بھی تھیں. اگر ہم سورہ الاعلیٰ کو غور سے دیکھیں تو 3 پاورفل تھیمز سامنے آتی ہیں. پہلی، اللہ کی قدرت اور ربوبیت، جیسا کہ انجینئر صاحب نے ذکر کیا اس ویڈیو کے اندر. دوسری، وحی کی حفاظت اور سچائی. اور تیسری، آخرت میں کامیابی یا ناکامی. ان تمام چیزوں کو انجینئر صاحب نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا. اب انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ یہی 3 چیزیں تقریباً ہر آسمانی کتاب کا بنیادی پیغام رہی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کلیم پارٹلی اسٹرانگ لگتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بس یہی مکمل خلاصہ ہے تو وہاں ہمیں رک کر سوچنا پڑے گا. ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر ایک چھوٹی سی صورت میں اتنی گہرائی ہے تو کیا ہم واقعی قرآن کو وہ امپورٹنس دے رہے ہیں جو اسے دینی چاہیے، یا ہم صرف تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں سمجھے بغیر؟ میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی سورہ الاعلیٰ کو سمجھ کر پڑھا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی تمام صحیفوں کا خلاصہ ہے؟ نیچے کمنٹ ضرور کریں، میں خود آپ کی کمنٹ پڑھوں گی اور جواب دوں گی. یاد رکھیے، سچ صرف سننے سے نہیں ملتا، سچ تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر آپ واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، اسے ڈیکوڈ کریں. اگر آپ کو ایسی آنیسٹ اور ڈیپ ریئیکشن ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو صرف سن رہا ہے، سمجھ نہیں رہا. اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے دلیل کی، نہ کہ صرف جذبات کی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سیک ٹروتھ ناٹ جسٹ ورڈ. اللہ حافظ.